هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نحو میر کے سبق نمبر 6 کو پڑھیں گے۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ فصل: بنا کے علامت اسم اس کے الف و لام یا حرف جر در اولش باشد۔ جان لیں کہ علامت اسم اس کے اسم کی علامت یہ ہے کہ الف و لام یا حرف جر در اولش باشد، کہ الف و لام یا حرف جر اس کے اول میں ہو۔ تو یہاں سے صاحب کتاب میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کلمہ کے اقسام ثلاثہ کی علامتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہر چیز کو اس کی علامتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ جیسے دن ہونے کی علامت یہ ہے سورج کا طلوع ہونا۔ جیسے ہی مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دن شروع ہونے والا ہے۔ رات آنے کی علامت یہ ہے سورج کا غروب ہونا۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ رات آنے کی علامت ہے، اب رات آئے گی۔ اسی طرح اس دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، جو انسان ہونے میں سب کے سب برابر ہیں، لیکن ہر ایک کو اس کے مخصوص علامتوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ کسی کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے، کسی کا چہرہ کسی اور طرح ہوتا ہے، کسی کا چہرہ کسی اور طرح ہوتا ہے۔ اسی طرح کلمہ کے جو 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف، تو کلمہ کے اقسام ہونے میں وہ سب کے سب برابر ہیں، لیکن ان کے اندر فرق ہے۔ تو ہم کیسے پہچانیں کہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے؟ تو ان کو پہچانا جائے گا ان کی علامتوں سے۔ تو صاحب کتاب نے یہاں اسم، فعل اور حرف کی علامتوں کو بیان کیا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ نے اختصاراً اسم کی صرف 10 اور فعل کی 8 علامتیں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بڑی کتابوں کے اندر اسم کی تقریباً 24 علامتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ فعل کی تقریباً 17 علامتوں کو دیگر مصنفین نے بیان کیا ہے، لیکن مصنف کی کتاب چونکہ مختصر ہے اس لیے انہوں نے اسم کی 10 اور فعل کی 8 اہم علامتوں کو بیان کیا ہے۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں باقاعدہ۔ سب سے پہلے انہوں نے اسم کی علامت کو بیان کیا ہے، پھر فعل کی علامت کو بیان کیا، اس کے بعد حرف کی علامت کو بھی بیان کیا ہے۔ تو کہتے ہیں بنا کے علامت اسم از کے الف و لام یا حرف جر در اولش باشد۔ جان لیں کہ اسم کی علامت یہ ہے کہ الف لام یا حرف جر اس کے اول میں ہو۔ تو اسم ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اگر الف لام کسی لفظ کے شروع میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ فعل نہیں ہے، حرف نہیں ہے، بلکہ اسم ہے۔ جیسے انہوں نے مثال لی چوں الحمدو، تو دیکھیے یہ لفظ حمدن ہے، اس کے شروع میں الف لام ہے، تو اس الف لام کے ذریعے سے ہم نے جان لیا کہ یہ حمدن یہ اسم ہے، الحمدو یہ اسم ہے۔ یا حرف جر در اولش باشد، یا حرف جر اس کے شروع میں ہو، یعنی اس لفظ کے شروع میں ہو۔ تو اگر کسی لفظ کے شروع میں حرف جر ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا ما بعد، حرف جر کا ما بعد یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے۔ وَبِزَيْدٍ، چوں الحمد بزیدن، تو الحمد یہ الف لام کی علامت ہے اور بزیدن یہ حرف جر کی علامت ہے۔ آگے آپ پڑھیں گے کہ حرف جر یہ 17 ہے اور ان کا کام ہوتا ہے کہ اپنے ما بعد اسم کو جر دیتے ہیں، کسرہ دیتے ہیں۔
تو حرف جر 17 ہے، ان 17 میں سے ایک با بھی ہے، تو بزیدن میں با یہ حرف جر ہے، تو اس حرف جر آنے کی وجہ سے ہم نے جان لیا کہ زید کیا ہے، اسم ہے، اس لیے کہ یہ حرف جر اسم پر داخل ہوتا ہے۔ یا تنوین در آخرش باشد، یا اس کے آخر میں تنوین ہو، تو اگر کوئی لفظ ہے اس کے آخر میں تنوین ہے تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ لفظ اسم ہے، فعل یا حرف نہیں ہے۔ چوں زیدن، جیسے کہ زیدن۔ یا مسند الیہ باشد، یا کوئی لفظ مسند الیہ ہو، تو کوئی لفظ مسند الیہ ہو، مسند الیہ یعنی کسی چیز کی نسبت اس کی طرف کی جا رہی ہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ لفظ اسم ہے۔ چوں زید قائم، جیسے کہ زید قائم، تو زید قائم کے اندر زید یہ مسند الیہ ہے۔ مسند الیہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ قائم کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے۔ زید قائم کا ترجمہ ہے زید کھڑا ہے، تو اس میں کھڑے ہونے کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، تو قائم کھڑا ہونا یہ مسند ہوا، اور زید یہ مسند الیہ ہوا، تو زید کا مسند الیہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ اسم ہے، فعل یا حرف نہیں ہے۔ یا مضاف باشد، یا کوئی لفظ مضاف ہو، تو مضاف کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی نسبت کسی کی طرف کی گئی ہو، تو جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ چوں غلام زیدن، جیسے کہ غلام زیدن، تو غلام زیدن کے اندر غلام یہ مضاف ہے اور زید یہ مضاف الیہ ہے، تو غلام یہ اسم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مضاف ہے، غلام کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے، تو زید مضاف الیہ ہے، غلام مضاف ہے، تو غلام کا مضاف ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ غلام یہ فعل یا حرف نہیں بلکہ اسم ہے۔ یا مصغر باشد، تو اس میں تصغیر کہتے ہیں جو اسم میں چھوٹائی یا حقارت یا پیار کے معنی ظاہر کرے، تو جس اسم تصغیر بنا دیا گیا ہو، جس لفظ کی تصغیر بنا دی گئی اس کو مصغر کہتے ہیں۔ تو اس میں تصغیر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی چھوٹائی یا اس کی حقارت یا پیار کے معنی کو ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے قریشن، انہوں نے مثال لیا ہے، تو قریشن یہ نضر ابن کنانہ کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ قرش یقرشو، قرشن کے معنی آتے ہیں جمع کرنا، اکٹھا کرنا، تو انہوں نے اپنے جو ان کے قبائل بکھرے ہوئے تھے ان کو جمع کر دیا تھا، اس لیے ان کو قریش کہا جاتا ہے، یہ پیار کے طور پر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عبدن سے عبیدن دوسری کتابوں کے اندر مثال ہوا، تو عبدن کے معنی آتے ہیں بندہ غلام، اور عبیدن کے معنی آتے ہیں چھوٹا بندہ ہے، چھوٹا غلام۔ تو اگر کوئی لفظ مصغر ہے تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ لفظ فعل یا حرف نہیں بلکہ اسم ہے۔ آگے ہے یا منصوب باشد، یا منصوب ہو، تو منصوب ہو یعنی کسی چیز کی طرف نسبت کی گئی ہو، تو اسم کے آخر میں نسبت کے لیے یا مشدد اور اس سے پہلے کسرہ زیادہ کرنے سے جو اسم بنتا ہے اس کو اسم منصوب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کسی چیز کا اسم منصوب ہونا کسی لفظ کا بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ اسم ہے، فعل یا حرف نہیں۔ جیسے بغدادیون کے معنی ہے بغداد کا رہنے والا یا بغداد کی پیدا کی ہوئی چیز۔ اس کے بعد آگے ہے یا مثنیٰ باشد، یا تثنیہ ہو، چوں رجلانی، جیسے کہ رجلانی، تو رجلن کے معنی آتے ہیں ایک مرد، اور رجلانی کے معنی آتے ہیں دو مرد، تو تثنیہ ہونا بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ اسم ہے، فعل یا حرف نہیں ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے آپ کہ فعل بھی
تثنیہ یا جمع ہوتا ہے فعل کا بھی، جیسے فعل، فعلا، فعلو، لیکن وہ فاعل کے اعتبار سے ہوتا ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فعل کا تثنیہ یا جمع نہیں آتا ہے، اور جو تثنیہ جمع آتا ہے وہ فاعل کے اعتبار سے آتا ہے. اس لیے یہ فعل یا تثنیہ یہ اسم کی علامت ہے. یا مجموع باشد یا جمع ہو، چوں رجالن، جیسے کہ رجالن. یا موصوف باشد یا موصوف ہو، چوں جاء رجل عالم. تو موصوف کہتے ہیں کہ جو کسی صفت کے ساتھ متصف ہو، جیسے جاء رجل عالم، تو اس کے اندر رجل یہ موصوف ہے، اس لیے کہ عالم یعنی عالم ہونے کی، رجل یا عالم ہونے کی صفت کے ساتھ متصف ہے. تو رجل موصوف ہے، اور موصوف ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ اسم ہے، فعل یا حرف نہیں ہے. یا تائے متحرک بدو پیون، یا تائے متحرک اس کے ساتھ لگی ہوئی ہو. تو تائے متحرک اگر اس کے ساتھ لگی ہوئی ہو تو یہ بھی اس کے اسم ہونے کی علامت ہے. چوں زاربتن، جیسے کہ زاربتن. تو یہ اسم کی انہوں نے 10 علامتیں بیان کی ہیں. ٹھیک ہے، اب اگلے سبق کے اندر ہم فعل کی جو انہوں نے 8 علامتیں بیان کی ہیں اور حرف کی علامت کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ.